حیات الصحابہ جلد اول۔ مضمون: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران والوں کو خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد یسوع کے دادا پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ تاسین سلیمان یعنی سورہ نمل کے اترنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کو یہ خط لکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ کے اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگ گئے۔ چونکہ یہ خط اس سورہ کے اترنے سے پہلے لکھا گیا ہے، اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہو۔ اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد کی اور سے نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام۔ تم سلامتی میں رہو، میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ کی دوستی اپناؤ۔ اگر میری اس دعوت کو تم نہ مانو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری اور سے تمہارے لیے لڑائی کا اعلان ہے۔ والسلام۔ جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ملا اور اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا، وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے نجران والوں میں سے ایک آدمی کو بلوایا جس کا نام شرحبیل بن وداع تھا، اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا۔ کسی بھی مشکل گھڑی کے آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ شرحبیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس نے غور سے خط پڑھا۔ پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہی ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو۔ نبوت کے معاملے میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں، دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو میں سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرحبیل سے کہا، ایک اور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرحبیل ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر نجرانیوں میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا، اور وہ قبیلہ حمیر کی ذی اصباح شاخ میں سے تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا۔ اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرحبیل جیسا جواب دیا، تو اس سے پادری نے کہا کہ ایک اور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر نجرانیوں میں سے ایک اور آدمی کو بلوایا جس کا نام جبار بن فیض تھا، اور وہ قبیلہ بنو حارث بن قاب کی شاخ بنو الحماس میں سے تھا۔ اسے بھی پڑھنے کے لیے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرحبیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹا بجایا گیا، اور گرجاؤں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے، اور اگر رات کو گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنٹے بجاتے اور گرجاؤں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹا بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے اونچے کیے گئے تو گھاٹی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے۔ وہ گھاٹی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار اسے ایک دن میں طے کرے۔ اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جنگجو جوان تھے۔ پادری نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی، تو ان کے تمام اہل شورا نے رائے دی کہ شرحبیل بن وداع ہمدانی، عبداللہ بن شرحبیل اسبئی اور جبار بن فیض حارثی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات معلوم کر کے آئے۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے
اور یمن کے بنے ہوئے سجے سجائے اور لمبے چوڑے جوڑے پہن لیے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع کھوجتے رہے، لیکن آپ نے ان سے کوئی بات نہ کی، کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ پھر وہ تینوں حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کھوج میں چلے۔ ان لوگوں کی ان دونوں سے جان پہچان تھی۔ وہ دونوں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں مل گئے تو ان لوگوں نے کہا، اے عثمان اور اے عبد الرحمن، تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم نے ان کی خدمت میں جا کر سلام کیا، لیکن انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور دن بھر ہم ان سے بات کرنے کا موقع کھوجتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو اب تھک گئے، تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دے اور اپنے سفر والے کپڑے پہن لے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ لوگ جب پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال کیے۔ یوں ہی سوالوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہم عیسائی ہیں، ہم اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے۔ اگر آپ نبی ہے تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے خیالات سن کر جائے۔ آپ نے فرمایا، آج تو میرے پاس ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، آج تم لوگ ٹھہر جاؤ، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتائیں گا میں تمہیں اس کی خبر کر دوں گا۔ اگلے دن صبح کو اللہ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تم مت رہے شک لانے والوں سے۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس سچی، تو کہہ دے، آؤ بلائے ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کرے ہم سب اور لعنت کرے اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیتیں سنائی، لیکن ان آیتوں کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ آپ اپنی چادر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لپیٹے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس دن آپ کی بہت سی بیویاں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شرحبیل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جب گھاٹی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلے پر ہی مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں۔ میں بہت مشکل اور دشوار بات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ آدمی واقعی غصے سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم عربوں میں سے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور اس کے معاملے کو سب سے پہلے رد کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دل سے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یعنی ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب تک کہ ہمیں جڑ سے نہیں اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہم عربوں میں ان سے سب سے قریبی پڑوسی ہے۔ اگر یہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو اس روئے زمین کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کا بال اور ناخن تک نہیں بچیں گا۔ تو شرحبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا، اے ابو مریم، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شرحبیل نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم بنا لیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے انسان ہے جو کبھی بھی بے جا شرط نہیں لگائیں گے۔
ان دونوں نے کہا اچھا تم جیسے مناسب سمجھو۔ چنانچہ شرحبیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مباہلہ سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، آپ رات بھر سوچ کر صبح میں اپنی شرطیں بتا دے، آپ جو بھی شرطیں لگائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کرے اور یوں صلح کرنے پر تجھ پر اعتراض کرے۔ شرحبیل نے کہا آپ میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لے۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری گھاٹی کے تمام لوگ شرحبیل کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ان سے مباہلہ نہ فرمایا۔ اگلے دن وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خط لکھ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ سمجھوتا ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پھل، سونا اور چاندی اور غلام وغیرہ سب نجران والوں کے پاس رہیں گا، اور یہ محمد کی اور سے ان پر فضل و احسان ہے، اور اس کے بدلے میں وہ 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں، اور باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی۔ بدایہ میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمرو اور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور اقرعہ بن حابس حنظلی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس سمجھوتے پر گواہ بنے، اور آپ نے یہ سمجھوتا لکھوایا۔ سمجھوتا نامہ لے کر وہ نجران کو واپس چل پڑے۔ جب یہ لوگ نجران پہنچے تو پادری کے پاس اس کا مانجایا چچیرا بھائی موجود تھا جس کا نام بشیر بن معاویہ اور جس کی کنیت ابو علقمہ تھی۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھوتا نامہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری اور اس کا بھائی ابو علقمہ دونوں سواری پر جا رہے تھے، اور پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھوتا نامہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں بشیر کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑی، اور بشیر بھی گر گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاف لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس میں اشارے یا کنائے سے کام نہیں لیا۔ اس پر پادری نے اس سے کہا اللہ کی قسم تم نے ایک نبی اور رسول کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ اس پر پادری سے متاثر ہو کر بشیر نے پادری سے کہا کہ اگر وہ واقعی نبی اور رسول ہے تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی اونٹنی کے کجاوے کی کوئی بھی گراہ نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی اونٹنی کا منہ مدینے کی اور موڑ لیا۔ پادری نے بھی اپنی اونٹنی ان کی اور موڑ دی اور اس سے کہا ذرا میری بات تو سمجھ لو، میں نے تو یہ بات ڈرتے ڈرتے صرف اسی لیے کہہ دی تھی تاکہ میری اور سے عربوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ کے حق ہونے کو مان لیا ہے، یا ہم نے آپ کی آواز یعنی نبوت کے دعوے کو قبول کر لیا ہے، یا ہم نے عاجز ہو کر آپ کی بات کا اقرار کر لیا ہے جس کا تمام عربوں نے بھی اقرار نہیں کیا، حالانکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھروں والے یعنی زیادہ آبادی والے ہیں۔ بشیر نے اس سے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم جو بات تم اب کہہ رہے ہو میں اسے کبھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد بشیر نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے مارا، اور پادری کو پیٹھ پیچھے چھوڑ گئے، اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے رسول میری یہ اونٹنی آپ ہی کی اور چل رہی ہے، اس کا پیٹ تیز چلنے کی وجہ سے خوب ہل رہا ہے، اور اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے، اور اس کا دین یعنی اس کے سوار کا دین نصارہ کے دین سے الگ ہو چکا ہے۔ چنانچہ بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ بہرحال وہ 3 آدمیوں کا وفد نجران کے علاقے میں پہنچا۔ پھر وہ وفد ابن ابی شمر زبید راہب کے پاس گیا جو کہ اپنے گرجے کے اوپر کمرے میں تھا۔ وفد نے اسے یہ بتایا کہ تیہامہ میں ایک نبی بھیجے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے اس راہب کو اپنے سفر کی کارگزاری سنائی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بشیر بن معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس راہب نے کہا مجھے اس کوٹھے سے نیچے اتار دو ورنہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے نیچے اتارا اور کچھ ہدیے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چل پڑا۔ ان ہدیوں میں وہ چادر بھی تھی جو خلیفہ لوگ اوڑھا کرتے تھے، اور ایک پیالہ اور ایک لاٹھی بھی تھی۔ وہ کافی عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہر کر وحی کو سنتا رہا، لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا، اور جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنی قوم کی اور چلا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ابو الحارث راہب سید اور عاقب اور اپنی قوم کے نمایاں لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور یہ سب لوگ وہاں ٹھہر کر آسمان سے اترنے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس راہب کے لیے اور دوسرے راہبوں کے لیے یہ تحریر لکھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی محمد کی اور سے یہ تحریر ابو الحارث پادری اور نجران کے دوسرے پادریوں، کاہنوں اور راہبوں کے لیے ہے۔ تھوڑی یا زیادہ جتنی چیزیں ان کے قبضے میں ہے وہ سب انہی کے پاس رہیں گی۔ ان سب کو اللہ اور ان کے رسول نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ کسی پادری، راہب اور کاہن کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عہدے کو نہیں چھینا جائے گا، اور اللہ اور رسول کی یہ پناہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ ٹھیک ٹھیک چلے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ یہ کسی پر ظلم کرے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ تحریر لکھی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایمان اور آپ کے علم میں اگر اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لے، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہے۔